یہ مرغا ایک چھوٹے سے بچے نے اپنے اس باپ کی رہائی کے عوض وکیل صاحب کو اپنے کیس کے لیے بطور فیس جو ہے تحفے میں دیا۔ یہ میری زندگی کا بڑا یونیک قسم کا کیس ہے۔ منگل کو اس کے والد کی پیشی تھی تو وہ آیا، اس نے ایک توڑے میں بند کیا ہوا تھا مرغا، تو اس نے کہا یہ میں آپ کے لیے ایک تحفہ لایا ہوں اور اس کے بعد آپ میرے بابا کی بیل کرا دیں۔ اس کا کیا ارادہ ہے پھر اب آپ؟ یہ انشاءاللہ اس بچے کو جس دن اس کے والد کی رہائی ہوگی اسی دن یہ مرغا بھی اس کے پاس واپس اس کو دو خوشیاں اس دن۔ ہاں، دو خوشیاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں عمر چیمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں دستک ٹی وی۔ ناظرین، اس وقت میرے ہاتھ میں ایک مرغا ہے۔ یہ مرغا ان وکیل صاحب کی ایک کیس کی فیس ہے جن وکیلوں پر یہ الزام لگتا ہے کہ وہ ہائی کورٹ کے وکیل ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک کیس کا اتنا پیسہ چارج کرتے ہیں کہ سائل کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ لیکن یہ مرغا ایک چھوٹے سے بچے نے اپنے باپ کو، جو کہ بے گناہ اس وقت جیل میں قید ہے، وکیل صاحب کے بیان کے مطابق اپنے اس باپ کی رہائی کے عوض وکیل صاحب کو، جس بچے نے اپنے کیس کے لیے، اس کیس کے لیے ان کو ہائر کیا، ان کو یہ بطور انعام یا بطور فیس جو ہے انہوں نے یہ مرغا جو ہے وہ تحفے میں دیا۔ یہ کیا سٹوری ہے؟ وہ کون سا بچہ ہے؟ کہاں سے تعلق رکھتا ہے؟ کتنا یہ یونیک فیس ہے جو آپ نے چارج کی ہے؟ دیکھیں، یہ میری زندگی کا بڑا جو ہے نا یونیک قسم کا کیس ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ زندگی میں نے بڑے کیسز کیے لوگوں کے فری، لیکن اس طرح کا واقعہ نہیں ہوا کہ کوئی بچہ مرغا لے آئے۔ یہ بیسیکلی 9 مئی کے جو واقعات ہیں اس میں آپ کو پتہ ہے کہ میجورٹی لوگ بے گناہ پکڑے ہوئے ہیں، اور وہ صرف فگرز پوری کی ہوئی ہے کہ جی 500 ہیں یا 200 پکڑ لیے ہیں ہم نے۔ تو یہ بھی اس کا بھی جو والد ہے وہ ایک ہوٹل، چائے والے ہوٹل پہ بیٹر ہے۔ اچھا، تو اور کہاں سے تعلق؟ یہ پتوں کی قصور سے تعلق ہے ان کا۔ تو وہ یہاں پکڑے ہوئے تھے، اور وہ مجھے ATC میں جب ان کو پیش کیا گیا 1 مہینہ تو وہ فیملی کو نہیں ملے، پتہ ہی نہیں تھا ان کو بچہ کدھر ہے۔ تو وہاں مجھے ملے تو میں فری، کیونکہ وکالت کر رہا ہوں ان لوگوں کی، تو وہاں اس نے مجھے بتایا کہ میں آپ 9 مئی کے واقعات میں جو جن لوگوں کو بے گناہ سمجھتے ہیں ان سب کے مفت کیسز؟ دیکھیں، میں تمام کے بیسیکلی یہ سارے ہی بے گناہ لوگ ہیں۔ اچھا، یہ جو پولیٹیکل اس طرح کی وکٹمائزیشن کے کیسز ہوتے ہیں نا، یہ پاکستان میں، آپ تو اس فیلڈ سے واقف نہیں ہیں، بہت آج تک دیکھیں وہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے لوگ آج تک عدالتوں میں پھر رہے ہیں، اور کافی ہیں لوگ یہاں۔ تو نواز شریف کو بھی پھانسی کا آرڈر بھی ہو گئے اور بھٹو پھانسی لگ بھی گیا۔ یہ اس ملک کی ترقی نہ کرنے کا جو اصل وجہ ہے نا، اس ملک میں لا قانونیت اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن۔ اچھا، جو آپ کے کلائنٹ تھے وہ آئے تھے پتوں کی سے اس دن، یا آئے ہی نہیں وہ لاہور؟ نہیں، وہ زندگی میں کبھی نہیں آیا، صرف پولیس پکڑ کے لائی ہے اس کو۔ وہ اپنی زندگی میں لاہور کبھی نہیں آیا۔ پچھلے 6 ماہ کی اس کی میں نے CDR نکلوائی جو اس کے نام موبائل ہے، اس میں بھی 6 ماہ وہ اپنے گاؤں میں ہی ہے، یا میکسیمم پتوں کی شہر تک یا اپنے گاؤں تک، وہ کیونکہ ہوٹل ہے تو شاید سامان لینے کے لیے آتا جاتا ہوں۔ اچھا، 1 ماہ اس کی گرفتاری کے بعد اپنی فیملی سے ملاقات نہیں ہوئی؟ کوئی ان کو پتہ ہی نہیں فیملی میں کون کون ہے ان کی؟ اس کے باقی ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، باقی میں کیوں ان کے گھر نہیں گیا، ہمارے پاس تو اپنے بچوں کے لیے ٹائم نہیں ہے اس وقت ان کیسز کی وجہ سے۔ تو وہ بچہ جو ہے، یہ پچھلے منگل کو اس کے والد کی پیشی تھی تو وہ آیا، تو ان سے ملاقات کرائی، تو وہ بچے نے مجھے کہا کہ آپ ہماری بات باہر آئیں۔ انسداد جیسے ردی عدالت کے باہر میں گیا تو وہ بچہ جو ہے اس نے ایک یہ توڑے میں بند کیا ہوا تھا مرغا، تو اس نے کہا یہ میں آپ کے لیے ایک تحفہ لایا ہوں اور اس کے بعد آپ میرے بابا کی بیل کرا دیں اور میں آپ کو جو ہے کھانے پہ گھر دعوت دوں گا۔ یہ میرے لیے بڑا ایک اس بچے کی سمجھداری نے آپ کو متاثر کیا۔ آپ بتا رہے تھے مجھے انٹرویو سے پہلے کہ اس بچے کو اس وقت بخار بھی تھا؟ سر میرے خیال میں اس وقت اس کو اسی وقت چیک کرایا گیا، بعد میں کوئی 101 102 پہ اس کو ٹیمپریچر جب وہ آپ کو یہ تحفہ کر رہا تھا۔ ہاں، ایک تو اس کے والد کا پریشانی ہے ان کو، دوسری بات یہ آپ کہتے ہیں 2-3 ماہ آپ کا بندہ غائب ہو گھر سے، ایک فرد ہے گھر سے، آپ کا ایک چوزا گم ہو جائے تو بندہ ڈھونڈتا رہتا ہے، اور گھر کا سربراہ، اور دوسرا ہو سکتا ہے ہمارے گاؤں میں خود گاؤں سے تعلق رکھتا ہوں، بچے پالتے ہیں چوزے چھوٹے موٹے، شوق کے طور پہ ہو سکتا ہے اس کو چھوٹا کو پالا ہو، اس سے بھی بچے کو انس ہو سکتا ہے۔ بچہ اپنا کھلونا نہیں دیتا کسی کو، تو وہ بچے کی عمر تقریباً کتنی؟ 7 ایئر 7 سال کا بچہ ہے؟ جی 7 سال کا، جو عدالتوں کے دھکے کھا رہا ہے اپنے باپ کی۔ سر یہاں 80 سال کے بزرگ کھا رہے ہیں جن کو نظر کچھ نہیں آتا۔ یہ خواتین حضرات آپ اندازہ کریں، 7 سالہ بچہ جو کہ ایک گاؤں کا رہنے والا ہے، اس 7 سالہ بچے کو کتنا انس ہوگا اس مرغے سے جس کو اس نے بالکل چھوٹا سا لے کر پالا، اور جس طرح سے وہ خود پروان چڑھ رہا ہے، یعنی 1-2 سال سے 7 سال تک، اسی طرح سے یہ مرغا بھی اسی کے ساتھ ساتھ پروان چڑھ رہا ہوگا، اور وہ اپنے والد کی رہائی کے عوض اتنا سمجھدار اور سلجھا ہوا وہ بچہ کہ وکیل صاحب کو بطور فیس ادا کرنے کے لیے یہ ایک رقم لے کر آیا۔ تو اس کو آپ نے ابھی تک ذبح نہیں کیا، کھایا نہیں، یا اس کو بیچا نہیں، کیوں نہیں کیا؟ دیکھیں، میں نے 3 منتھس میں سینکڑوں لوگوں کے کیسز میں اپیئر ہوا ہوں یہاں پہ۔ اچھا،
किसी से मैंने चाय भी नहीं पी, फीस तो दूर की बात है, ना कभी फ़ोटो कापी के पैसे भी नहीं लिए। अच्छा। मैं एवरेज आपको बता सकता हूँ कि अपने ज़ाती तौर पे को 5-6 लाख रुपया मैं लगा चुका हूँ 3 मंथ्स में। इन 9 मई इन के केसेस, बाद 9 मई के केसेस में, लोगों के केस में, किसी को वो बेचारा है, माँ बाप बहन भाई कोई नहीं है, जेल में पड़ा हुआ है, उसकी बेल कराइए, बाद में उसका मुचलका कराना पड़ जाता है। यानी बिल्कुल ही आप कम से कम खर्च ही लगाए ना, 5-6 हज़ार रुपया केस पे खर्चा हो जाता है। लेकिन मैंने किसी से फ़ोटो कापी के पैसे भी नहीं लिए, मैंने खुद, ये इतने मजलूम लोग हैं कि आप तसव्वुर नहीं करते कि ना, इसका जो मालिक है, आप मुझे बताएं उससे कोई फीस ले सकता है? 7 साल दिल रखने वाले बच्चे से अगर इंसान दिल रखता हो तो वो फीस नहीं ले सकता ऐसे बच्चे से। तो ऐसे कई लोग हैं जिनके मामलात मैंने इसका देखे। क्या इरादा है फिर अब आपका? ये इंशाअल्लाह उस बच्चे को जिस दिन उसके वालिद की रिहाई होगी उसी दिन ये मुर्गा भी उसके पास वापस जाएगा। उसको 2 खुशियाँ उस दिन। हाँ, 2 खुशियाँ होंगी। अल्लाह उस बच्चे को वो दोनों खुशियाँ बहुत जल्द अज जल्द नसीब करे। ख़वातीन हज़रात, ये एक इंतहाई दिलचस्प, इंतहाई मोटिवेशनल और इंतहाई इमोशनल स्टोरी है जो कि हमने आप सब तक पहुंचाने की कोशिश की है कि एक बच्चा जिसको अपने उस खिलौने से भी बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, जिसे उसने बचपन से लेकर पाला है, जो कि उसका सबसे कीमती, सबसे मोहब्बत वाला, सबसे उन्स वाला खिलौना है, सबसे उन्स वाला जानवर है, उसका पेट है जिसको वो अपने घर पे रख के पालता है। दूसरी जानिब बाप है जो कि शफकत का और आतिफत का एक बाब है, एक दरवाज़ा है, उसकी रिहाई के लिए वो अपना एक कीमती चीज़ की रिहाई के लिए दूसरी कीमती चीज़ जो है वो वकील साहब को बतौर इनाम, बतौर फ़ीस, बतौर तोहफ़ा जो है वो इनायत करके जाता है। लेकिन वकील साहब का भी इज़हार है, मलिक साहब का ये बड़ापन कि वो इसको उसके बाप की रिहाई के तोहफ़े के साथ इंशाल्लाह ये भी उसकी अमानत जो है उसको वापस करेंगे। इंशाल्लाह अज़ीज़, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।